نہاوند کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے، مدینے میں بیٹھے فاروق اعظم خطبہ دیتے ہوئے اپنی توجہ یا وہاں فرما رہے ہیں۔ جب جمعہ ختم ہو گیا پوچھا کہ ساریہ تو اہل مجمع میں نہیں بیٹھا تھا، ان کو مخاطب کیوں کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنا مال غنیمت سمیٹنے کے لیے کہ اب ہم فاتح ہو چکے ہیں، اسی اثناء کے اندر دشمن ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھ لیا اور میں نے یہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور دیکھ کر صرف دیکھا نہیں، پھر اپنی آواز کو بھی وہاں پہنچایا، اور ساریہ نے میری آواز کو بے ہی اس طرح سنا جس طرح اہل مجمع نے میری آواز کو سنا، اور ساریہ نے میری آواز پر لبیک کہا اور پہاڑ کے اس مانند گئے، اس سمت گئے جہاں پہ دشمن غار لگا کے بیٹھے تھے، اور ساریہ کے لشکر نے جب ان پر دھاوا بولا، حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اب مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کے قرب خاص میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی جو اس وقت کے عبادت گزار تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے کہانی قصہ سنایا، بہترین قصہ۔ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وقت کا بادشاہ ظالم تھا، اذیت دیتا تھا، قتل کرنے کو تیار تھا، آبادی والے لوگ اچھے نہ تھے، تنگ کرتے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو کہیں تنہائی میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس گاؤں سے نکلے جس کا نام تھا رقیم، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ قصہ عجب ہے، اللہ قرآن میں بیان کرتے ہوئے اس کو عجب فرما رہا ہے۔ اس گاؤں سے نکلے، رقیم گاؤں سے، اور دامن پہاڑ کے اندر آ گئے، ایک غار تھی اس کے اندر آ گئے، جو غار اندر سے تو بہت بڑی تھی، لیکن دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ تو بالکل چھوٹی سی اور پرانی غار ہے، اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس کا منہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ اندر چلے گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور جب وہ اپنی بستی سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جا رہا تھا۔ اب یہاں اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو نسبت پاکوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یملیخہ، مسکیلنا، مشکیلنا، مسلینا، مرنوش، وفرنوش، مرتوش، اور ایک آتا ہے قطمیر، یہ قطمیر ان کے کتے کا نام تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ نام اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لے یا اپنے گھر کے یا دکان کے دروازے پہ لگا دے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھا کرو۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا ہفتہ ایک تو وہ مسبب الاسباب ذات تمہاری روزی کے اسباب پیدا کرے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ اس پورے ہفتے میں تمہیں کوئی بڑی مہلک بیماری نہیں لگے گی۔ میں نے سوچا وجہ کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن تو سورۃ الجمعہ پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ کریم نے اس کے اندر جمعۃ المبارک کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے اندر جمعہ کی شان بیان کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الجمعہ پڑھی جاتی، لیکن برکات اس کی بھی ہیں، لیکن فرمایا کہف پڑھو۔ اتنے مقدس دن جمعۃ المبارک کے دن تم سورۃ الکہف پڑھو، اور جب تم سورۃ الکہف پڑھو گے تو تمہیں کتے کا ذکر کرنا پڑے گا، اور برکت یہ ہوگی کہ جب تم اللہ والوں کے ساتھ ساتھ باسط ذراعیہ بالوسیط اس کتے کی حایت بیان کرو گے۔ باسط کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، کسی چیز کو اوپن کر دینا، کسی چیز کا بچھا دینا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی بیٹھنے کی حایت بیان کی کہ غار کے منہ کے آگے وہ کتا اپنے پاؤں کو ایسے پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اب یہاں ایک بہترین نقطہ یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے کتے کے بیٹھنے کی حایت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یارو اگر کتے کے بیٹھنے کی حایت قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کتے کا ذکر ان اصحاب کہف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جب تم قرآن پڑھتے ہوئے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، مصطفیٰ کی رسالت کی بات کرتے ہو، جب تم نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے مسائل پڑھتے اور سنتے ہو، اتنا ہی ثواب تمہیں قرآن پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جیسے تم الف لام میم پڑھتے ہوئے اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے خدا کا ذکر کرو گے، اتنا ہی ثواب تمہیں کتے کا نام لینے سے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور کتنی یہ مزے کی بات ہے، جب وہ کتا اس آبادی سے نکلا، ان کے ساتھ ہو لیا، تو جو اصحاب کہف تھے، وہ جو لوگ تھے، وہ اللہ کے جو ولی تھے، انہوں نے پتھر اٹھایا، اس کو مارنا چاہا۔ کتے نے آسمان کی طرف منہ کیا، مالک آج زبان دے، تیرے بندے سے بات کرو۔ زبان ملی، مخاطب ہو کر بول پڑتا ہے، مخاطب کر کے پوچھتا ہے مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ کہا تو کتا ہے نا، تیری صفت ہے بھونکنا، ارے تو بھونکے گا اور رات کی اندھیریوں کے اندر لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، ہم تو خدا کی راہ میں نکلے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے، اور تیرے بھونکنے کی آواز سے یہ بستی والے لوگ اٹھ جائیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ کتے نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں آج اپنی صفت بدل رہا ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا تو صفت بدلے گا؟ کہا بھونکنے والی۔ کہا پھر ہم قانون خدا بدل رہے ہیں۔ پوچھا کیا تیرا قانون ہے جو تو بدل رہا ہے؟ کتے نے کہا میں بھونکنا چھوڑ دوں گا۔ اصحاب کہف نے کہا کتے تو اگر ولیوں پر بھونکنا چھوڑ دے گا، قیامت کے دن اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ احباب ذی وقار، یہ وہ محبت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اگر نصیب ہو جائے تو کتے کو ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو حضرت انسان کو بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کتے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنے پاک کلام کے اندر اس لیے فرمایا
تاکہ دنیا والوں کو یہ خبر ہو جائے کہ جو میرے ولیوں کے سنگ ہو جاتے ہیں وہ خدا کے سنگ ہوتے ہیں، اور جو میرے ولیوں کے قرب میں آ جائیں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دنیا کے اندر کتا ہو یا انسان ہو، قیامت کے دن اس کو اعزاز یہ دیا جائے گا کہ اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کتے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب وہ جنت میں کیسا جائے گا؟ اب کتا ہو کر جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی حیت کو بدل دے گا، اس کی شکل کو تبدیل کر دے گا۔